کی آیت نمبر 55 ہے، آیت 1 ہے لیکن ذکر 3 ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا ورسولہ، اس کا رسول بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا والذین آمنوا، ایمان والے بھی۔ یعنی آیت 1 ہے ولایتوں کا 3 کا ذکر ہو رہا ہے، تذکار ثلاثہ ہے، ایک ہی آیت میں 3 تذکرے ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو گہرائی میں جا کے دیکھیں، اسی آیت میں حمد بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اسی آیت میں نعت بیان ہو رہی ہے، اور اسی آیت میں منقبت بیان ہو رہی ہے۔ آیت 1 کے ذکر 3 ہے، آیت 1 کا تصور 3 ہے، آیت 1 کے نسبت 3 ہے۔ وہی آیت ہمیں حمد خدا کی طرف لے کے آ رہی ہے، اسی آیت میں نعت مصطفیٰ مل رہی ہے، اور اسی آیت میں منقبت اولیاء نصیب ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیے گا، ایک لفظ ہے، ایک صفت ہے جس کو صفت ولایت کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے اس صفت کو 3 زاویوں میں بیان کیا کہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اور مومن بھی۔ لفظ ایک ہے، زاویے 3 ہیں، زبان 3 ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی لفظ ولی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اور آگے ایمان والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی لفظ ولی۔ یہ 3 ولایتوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں اگر ہم ایک بات تھوڑی سی توقف کر کے بات سوچیں ٹھہر کے، تو بعض جگہ پہ لفظ ایک ہوتا ہے، اگر اس کی نسبتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے گا، یہ قرآن کا جو ٹائٹل پیج ہے، جب آپ اس کو کھولیں گے، اس میں کچھ نام دکھائی دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، سبحان اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں گے، وہاں آقا علیہ السلام کے نام ہیں، ادھر اسماء الہیہ ہے، ادھر اسماء محمدیہ ہے۔ ان ناموں میں ایک نام اللہ کا ہے الغنی، کہ اللہ غنی ہے، اور ادھر دیکھیں گے لکھا ہوگا غنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ بھی غنی ہے، رسول بھی غنی ہے۔ آپ پڑھیے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید 30واں پارہ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کی شان بھی ہے هُوَ الْغَنِيُّ، وہ غنی ہے، اور محبوب کو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھی غنی بنا دیا، اس صفت کا فیض آپ کو بھی عطا کر دیا، اس صفت کی خیر آپ کو بھی عطا فرما دی۔ اللہ بھی غنی، اس کا محبوب بھی غنی۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کو تلاوت کی، فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ پہلے کہا غنی ہونا، اب ہے غنی کرنا۔ کہا غنی کرنا، یہ صفت خدا بھی ہے، صفت مصطفیٰ بھی۔ ذاتی اعتبار سے اللہ کی صفت ہے، عطائی اعتبار سے صفت مصطفیٰ۔ قرآن فتویٰ دے رہا ہے اللہ بھی غنی کرتا ہے، محبوب بھی غنی کرتا ہے۔ اب ترتیب کیا بنے گی؟ اللہ نے کس کو غنی کیا اور محبوب نے کس کو غنی کیا؟ کس کو خدا غنی کرے اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس ذات کو مصطفیٰ غنی کرے انہیں عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ میری جو سرکار سے پایا دشالہ نور کا، وہ مبارک تجھ کو ذنور ہے جوڑا نور۔ اب یہ ایک لفظ ہے، صفت ایک ہے، زاویے 3 ہے۔ اللہ بھی غنی، یہ شان محبوب کو عطا فرمائی، اور محبوب نے اس شان کی خیر حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اسی طرح کی مثال اور دیکھیے، ایک لفظ ہے صدق، اور صدق بھی صفت ہے، صدق بھی ایک صفت ہے۔ اگر یہ صفت دیکھی جائے تو اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لائی۔ اچھا، صدق کو دیکھیں تو قرآن پاک کی آیت وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلًا، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے اصدق ہے؟ اللہ سچا ہے۔ آپ جب بھی آیت تلاوت سنتے ہیں اینڈ پہ قاری صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم، اللہ نے سچ فرمایا۔ تو صدق صفت خدا۔ پھر کہا لقد صدق اللہ،
آگے جب حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھتے ہیں فرمایا والذی جاء بالصدق، محبوب بھی صدق لائے، اور آگے فرمایا وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی اسے بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، شان ایک ہے، زاویہ تین ہے، ذاتی طور پہ دیکھیں۔ اب سوال یہ ہے ادھر بھی صدق ہے، اس نے محبوب کو بھی یہ خیر عطا فرما دی، اور محبوب کے صدقے صدیق اکبر کو بھی اللہ نے یہ فیضان عطا فرما دی۔ جب یہ زاویہ سمجھ میں آ گئے اب ادھر بھی آتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں۔ اچھا تین ولایتوں کا ذکر ہے، کتنی ولایتوں کا؟ تین ولایتوں کا ذکر ہے۔ ایک ولایت ذاتی، ایک ولایت عطائی، اور ایک ولایت سببی۔ تین ولایتوں کو یاد رکھنا، ذاتی، عطائی اور سببی۔ ذاتی کس کے لیے، عطائی کس کے لیے، اور قیامت تک کے لیے جو ولی بن رہے ہیں ان کی ولایت کا سبب کون بن رہا ہے، انہیں مہرے کون لگا رہا ہے، سٹیمپ کس کے لگ رہی ہے، کس کے صدقے سے ولایت تقسیم ہو رہی ہے، بٹ رہی ہے۔ ایک آیت ہے، شان دین ہے، ایک شان ذات خدا کی ہے، ایک شان ذات مصطفیٰ کی ہے، اور ایک شان ذات مرتضیٰ کی ہے۔ یقین کا ولی جو ولایت دیتا ہے اسے ذات خدا فرماتے ہیں، جو تقسیم کرے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مہرے لگائے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ شان ایک زاویہ تین ہوا کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ پھر دیکھیے گا لفظ ولی قرآن مجید میں ایک لفظ کو دیکھیے، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا، اس کی تقسیم کی گئی، اور اس کو ڈگری جس کی ہے قرآن پاک کے اندر اہل علم۔ اور اس پہ امام سلمی تصوف کی دنیا کا نام امام عبد الرحمن السلمی اوتھینٹک شخصیت تصوف کی دنیا کے اندر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تین درجے ہیں ولایت کے، اور وہ تین درجے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں وہ تینوں درجے بیان ہوئے۔ کہ پہلے درجے کو ولی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ دوسرے درجے کو اولا کہتے ہیں، اور تیسرے درجے کو مولا کہا جاتا ہے۔ ولی، اولا اور مولا۔ ولی کہتے ہیں قریب ہونے کو، جو قریب ہو سے ولی کہتے ہیں۔ جب یہ درجہ کمال پہ جائے اس کو اولا کہا جاتا ہے، اور جب یہ درجہ حد کمال تک چلے جائے اسے مولا کہا جاتا ہے۔ پڑھیے قرآن پاک، اللہ پاک کے لیے اللہ ولی الذین آمنوا، ایک آیت کریمہ، دوسری آیت فاللہ اولا بہما، اللہ ولی بھی ہے، اللہ اولا بھی ہے۔ پھر فرمایا فإن اللہ هو مولا، اللہ مولا بھی، ولی بھی ہے، اولا بھی ہے، اور مولا بھی ہے۔ اور جب یہ شان ہم حضور کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں، اس صفت کا فیض دیکھتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میری ولایت کے بعد جس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اس ولی کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ولایت الوہی کے بعد اگلا جو ذکر ہے وہ ولایت محمدی کا ہو رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور آگے سورہ احزاب کا آیت نمبر 6 پڑھیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے، وہ لفظ مولا حدیث طیبہ میں جس کو بہت سے محدثین نے نقل کیا، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بھی کوئی تین زاویے، ذاتی طور پہ اللہ ولی الذین آمنوا فاللہ اولا بہما فإن اللہ ہوا مولا، وہ ولی بھی ہے، اولا بھی ہے، مولا بھی ہے۔ ادھر فرما دیا یہ شان محبوب کو بھی عطا کر دی، محبوب تو ولی بھی ہے، اولا بھی ہے، مولا بھی ہے۔ یہ شان ادھر دیکھے تو ذات کا رنگ نظر آتا ہے، ادھر دیکھے تو عطائی رنگ نظر آتا ہے۔ یہ ولی جو لفظ ہے قریب، دیکھیے یہ جو قربت ہے نا، قربت یہ کمال کی ہے۔ حدیث طیبہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قربت تین طرح کی،
اور اس کو تصوف کی کتب میں بھی نقل کیا گیا. اور وہ 3 طرح کی قرب کیا ہے؟ ایک ہے قرب نوافل، ایک قرب فرائض، اور تیسرا ہے جمع بین القربین. یعنی ایک وہ ہے کہ جس میں نفل کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ولی رب کے قریب ہوتا ہے. ولی کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اب یہ قربتوں کے بھی درجات ہیں. ایک وہ قربت ہے جو نوافل کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، اور ایک وہ قرب ہے جو فرائض کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، اور ایک وہ قرب ہے جس میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. امام سلمی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دونوں قربتوں کا رنگ دیا ہوتا ہے، اور شیخ محقق نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. آپ فرماتے اللہ نے جس کو دونوں قرب عطا فرمائے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. قرب نوافل کے ذریعے بھی اور قرب فرائض کے ذریعے. اچھا قرب نوافل کیا؟ یہ کمال کی چیز ہے. ایک ہوتا ہے قل، ایک ہوتا ہے جز. حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں. اچھا اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا. نوافل کے ذریعے میرے. اچھا اللہ کا قرب کیا ہے؟ میں نوافل کی بات کر دوں کہ آقا علیہ السلام کے لیے ایک نماز ایکسٹرا بھی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں فتحجت به نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. حبیب ہم نے آپ کو تہجد کی نعمت عطا فرمائی اور اس نفل کا بدلہ کیا دیا ہے؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اس کے بدلے میں مقام محمود ادا کیا. اب تصور کیجئے اگر حضور کے نفلوں کا صلہ یہ ہے تو فردوں کی شان کا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق.